قانون کے شعبے میں ہمارے پاس ہماری قابل قدر مہمان نور ناز آغا موجود ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور ہمارے لائرز کے طبقے میں بہت مشہور ہیں اور ہر دل عزیز ہیں۔ میں ان سے کچھ سوال کروں گی اور اس کے ساتھ میں اس سے پہلے میں ان سے درخواست کروں گی کہ اپنے متعلق اگر جو کچھ بتانا چاہیں تھوڑا مختصر اس میں اگر آپ خود اپنے الفاظ میں بتا دیں، کیونکہ ہمارے تعارف والا سیشن ہو گیا لیکن آپ اس وقت موجود نہیں تھی۔ ممبر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بھی ہوں میں، who appoints the High Court and Supreme Court judges from the respective province. So I am one of the part of that. تو آپ لوگ جو مجھے اندازہ ابھی کیونکہ میں لیٹ آئی ہوں اس لیے مجھے اندازہ نہیں کہ کہاں تک بات ہو چکی ہے، ابھی جو مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی میں آپ سے جو یعنی آپ کے لیے اس کے لحاظ سے جو میں سوال میں نے جو رکھا تھا کہ آپ بہرحال ہماری بار کی پولیٹکس میں بہت ایکٹیو ممبر ہیں اور بہت اچھی اس میں آپ کی پہچان ہے، تو آپ نے اپنے پلیٹ فارم سے خواتین کے لیے ظاہر ہے ہم تو بار کے لوگ ہیں، وکلا ہیں، تو ہم وکلا کے لحاظ سے آپ نے کیا اقدامات کیے اور اس میں آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کیا آپ نے محسوس کیا کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کے لحاظ سے آپ کو پریشانی ہوئی؟ میں اس لیے پوائنٹس بتا رہی ہوں تاکہ باہر گفتگو بہت لمبی نہ ہو، تو ہم تو عورت کے مسائل کے حوالے سے اس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ نے عورتوں کے لیے ظاہر ایفرٹس تو کی ہوں گی، تو وہ ہم سب کے سامنے لائے جائے اور ہمیں بھی پتہ رہے کہ ہم اور کس طرح سے آپ اس فیلڈ میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک عورت ہونے کے ناطے انسان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، وہ ہمارے مذہب نے بھی کہا ہے، اور انسان ہونے کے ناطے اور عورت ہونے کے ناطے جو ہمارے فرائض ہیں، جو ہماری ڈیوٹیز ہیں، جو ہمارے حقوق ہیں، وہ ہمیں پوری طریقے سے ملنے بھی چاہیے اور ادا بھی کرنے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وی وانٹ رائٹس، ضرور وی نیڈ رائٹس، بس ساتھ میں ہمارا معاشرے کی طرف، اپنے گھر کی طرف، اپنی سوسائٹی کی طرف جو رول ہے وہ بھی ہمیں اپنے فرض کے طور پہ ادا کرنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے میرا ذاتی ایکسپیرینس، جب میں فیلڈ میں آئے دیٹ از 1983، تو اس وقت جو ہے کچھ وکلا نے مجھے کہا آپ کیوں اس فیلڈ میں آ گئی، آپ فلاں خاندان سے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو میں نے کہا دیکھیے میں نے اپنا نام لیا، سوری اس کو اپنے آپ کو ویسے تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے کہ میں فلاں ہوں، نور ناز آغا ہوں، اور اگر میرے ساتھ کوئی برائی کر سکتا ہے تو وہ میری ذات کی وجہ سے تو ہو سکتی ہے، لیکن ادروائز کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ہم سے کوئی برا کر سکے۔ بالکل۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورت کو چاہے وہ مخلوط تعلیمی نظام میں ہو، چاہے وہ بار میں ہو جو کہ ایک مخلوط نظام ہے جہاں وکلا بھی ہیں، لیڈی وکلا بھی ہیں اور میل وکلا بھی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ احسان ہے، شکر ہے کہ مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی اس پروفیشن میں۔ آج تک 35 سال ہو گئے مجھے اس پروفیشن میں، مجھے آج تک کوئی دقت نہیں ہوئی۔ میں نے بہت کام کیا خواتین کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے، بینگ وکیل، رائٹس ڈیفینڈرز کے لیے، مسنگ پرسنز کے لیے، ایسے کیسز بھی لڑے جو شاید مرد وکیل بھی نہیں لڑ سکتے، اس طرح کے کیسز بھی لڑے۔ تو کوشش بہت کی اور کرتے رہے، لیکن آج تک مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، اللہ کا حکم سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، اور سب اللہ کا شکر ہے بہت رسپیکٹ کرتے ہیں۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ مجھ سے بڑی عمر کے لوگ بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، تو یہ ایک جو ہے بڑی عزت اور احترام کی بات ہے۔ بہرحال یعنی آپ ایک عورت جب بھی کسی کمبائنڈ فیلڈ میں جاتی ہے، بہرحال وہ ایک فائٹنگ اسٹیج پر ہوتی ہے، اسے اپنے حقوق کے لیے بہرحال ہمیشہ مضبوط قدموں کے ساتھ کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ وکیل بن جاتے ہیں تو یو آر دی رائٹس ڈیفینڈنٹ آف دی پیپل آف دس کنٹری۔ سو جب آپ رائٹ ڈیفینڈر ہیں تو آپ کیسے جو ہے اتنے مجبور ہو سکتے ہیں؟ جب مسنگ پرسن کی کیسز تھے، آئی ریممبر عثمانی صاحب چیف جسٹس، تو میں نے ان سے کہا کہ فلاں جگہ مسنگ پرسن موجود ہے، وہ ایک
لا انفورسمنٹ ایجنسی کا ادارہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں کسی کو کیسے بھیج سکتے ہیں ریکوری کے لیے، اگر ان کو بھی ارسٹ بٹھا لیا تو میں نے کہا ہم بہت مجبور لوگ ہیں اور بہت مجبور عدلیہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ سو جہاں ایسی صورتحال ہے تو وہاں ہم اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، جہاں عدلیہ غلط ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ غلط ہیں، تو یہ آپ میں جب تک ہمت نہیں ہوگی، آپ کی تربیت نہیں ہوگی گھر سے، لیکن لڑکیاں باہر والدین پورے اعتماد کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں خرابی نہیں کریں گی، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ ماؤں کو اگر باپ سے وہ انٹیمیٹ نہیں بھی ہوتی تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو وہ سیلف کانفیڈنس دیں، ان کو ان کی اچھائی برائی بتائیں۔ وہاں ایک ایسے ہو رہی تھی کہ سیکس ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کو اپنے بارے میں، اپنے دفاع کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے کہ اگر کس سچویشن میں لڑکی کو کس طرح ایک ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ضرور ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی لڑکی خراب قدم اٹھاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس لڑکی کا جرم نہیں ہے، اس کے ماں باپ کا جرم ہے کہ وہ بچی کو وہ اعتبار، وہ اعتماد، وہ انڈرسٹینڈنگ دے ہی نہیں سکے کہ وہ اپنے بارے میں کوئی اچھا برا فیصلہ کرتے ہوئے ان سے کنسلٹ کریں۔ سو یہ ماؤں کی ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ ان سے ڈسکس کریں اور ان کے بارے میں بات چیت کریں اور ان کو سمجھائیں کہ بیٹا، جب مجھے یہ ایک بات یاد ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری امی کہتی تھی کہ بیٹا مٹھی بند ہے تو لاکھ کی، کھل گئی تو خاک کی۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن جب بڑے ہوئے تو سمجھ میں آ گیا کہ اس کا کیا مطلب تھا ان کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سوری آپ لوگ بات کر رہے ہیں، کو بہت کمپوز رہنا چاہیے۔ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ وہ ویمن امپاورمنٹ کی، ابھی ایک صاحبہ نے بات کی تھی، ویمن امپاورمنٹ ضرور ہمارے مذہب نے بھی کیا ہے۔ ہمارے مذہب نے جنگوں میں خواتین نے حصہ لیا، ہماری مرہم پٹیاں مردوں کی کرتی تھی، ظاہر ہے نرسنگ کرتی تھی، اور دوسرے معاملات میں ہر جگہ ان کو حقوق دیے، ان کو پراپرٹی کے حقوق دیے، ان کو وراثت میں حقوق دیے، ان کو یہ کہا کہ آپ تعلیم حاصل کریں چاہے آپ کو چین جانا پڑے۔ تو چین جانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایسا ملک جہاں اسلام کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے مذہب نے اتنی آزادی دی، لیکن ود ان لمٹ، کہ آپ جو ہے اپنے حقوق اور اپنے دائرے سے نکل کر نہیں، لیکن ایک کمپوز رہتے ہوئے اپنے سارے معاملات میں حصہ لے سکتی ہے۔ آپ جو ہے سب کام کر سکتی ہیں، غلط کام کی اجازت نہیں، لیکن سارے اچھے کاموں کی ہمارے مذہب نے بھی اجازت دیا۔ ہمارے معاشرے میں جو مروج ہے وہ بھی اس میں ہمیں اپنی بات کو رکھنا چاہیے، اور اب آپ رول ماڈل ہو سکتی ہیں کہ اس طرح آپ کس طرح رول کردار معاشرے کی تبدیلی میں، معاشرے کی چینجنگ میں، معاشرے کی اچھائی میں یا بہتری کے لیے آپ کام کریں۔ لڑکی کو مضبوط کرنے کے لیے، عورت کو مضبوط کرنے کے لیے ماں باپ کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، اور اس میں ماں کا کردار باپ سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ جب ماں باپ کا اعتماد ہوتا ہے تو بچے کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سے تھوڑا سا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آپ نے خواتین کے لیے جو لاز بن رہے ہیں، کیا آپ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ خواتین کے کچھ مسائل کا کوئی حل پیش کر رہے ہیں؟ کیونکہ بن چکے ہیں، لا تو بہت بن چکے ہیں، لیکن دیکھیے کچھ نہ کچھ مسائل کا حل تو قوانین میں ہوتا ہے۔ اگر قوانین نہیں ہوتے ہیں تو آپ ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے، لیکن قوانین ہوتے ہیں تو ان پر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ کچھ ویمن پروٹیکشنز کے لا ہیں، کچھ جو ہے وراثت کے لا ہیں جو 1961 میں ایوب خان کے دور میں پروملگیٹ ہوئے، مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 یا میرج رجسٹریشن کا۔ اب دیکھیں میرج رجسٹریشن جب سے شروع ہوئی، لوگ عورتوں کے اور ان کے بچوں کے حقوق پروٹیکٹ ہوئے، کیونکہ اگر فیملی میں شادی ہوتی تو یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے، لیکن اگر گھر سے باہر شادی ہوتی ہے تو اس عورت کو وداؤٹ میرج رجسٹریشن یہ بڑی پرابلم ہوتی تھی وہ ثابت کر سکے کہ میں اس کی بیوی ہوں یا اس کے بچے ہیں، اور اس وقت ڈی این اے کا قانون بھی موجود نہیں تھا سلسلہ بھی۔ تو یہ ایک بہت ہی پروٹیکشن والا لا تھا جو کہ عورتوں کو ان کے حقوق کا تحفظ کرتا تھا، یا فیملی لاز یا گارجین شپ لاز یا دیگر قوانین جتنے بھی بنے ہیں
کہیں نہ کہیں اگر آپ ان کو اپنے حق میں استعمال کریں اور اس پر عمل درآمد کرائیں تو بہتری آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہیں کچھ کمی رہی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے یا میرے پوائنٹ آف ویو سے کوئی چیز غلط ہو گئی ہو انیکٹمنٹ، تو یہ تو ممکن ہے. لیکن اگر آپ ان کی اچھائیوں کو اپنے حق میں یا خواتین کے حق میں استعمال کریں تو دیٹ از دا بیٹر.